اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور اکرام ہم پر واجب اور ضروری قرار دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے، مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، نذیر یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث کی گئی ہے، تو اے انسانوں تمہارے ذمہ یہ چیز ضروری ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی بجا لاؤ، وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر بھی بجا لاؤ۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تعظیم مسلمانوں کے ذمہ ضروری قرار دی ہے۔ جس انسان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم نہیں ہے، اس انسان کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے 4 صفات دی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی تھی کہ اے الہ العالمین، ہم یہ جو کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اس کو بھی قبول فرما، مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے ایک امت یا ایک گروہ ایسا پیدا فرما جو الہ العالمین تیرا فرما بردار ہو، اور الہ العالمین ان میں ایک رسول پیدا فرما، اور اس رسول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے 4 صفات مانگی تھیں کہ اے الہ العالمین وہ رسول ایسا ہو کہ اپنی امت کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائے۔ دوسری صفت اس کے اندر یہ ہو کہ قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کے علوم، قرآن مجید کے احکامات اپنی امت کو سکھائے۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ ہو اپنی امت کو حکمت کی اور دانائی کی تعلیم دے۔ اور چوتھی چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ الہ العالمین ان کے اندر ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو میل کچیل ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا میل کچیل ہے، یا کفر و شرک کا میل کچیل ہے، یا بدعت اور گمراہی کا میل کچیل ہے، الہ العالمین ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کے اندر سے اس سارے میل کچیل کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں بہت ساری آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو یہ چیز باور کروائی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، ماں باپ دیے، گھر بار دیا، عقل دی، سمجھ دی،
کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ ساری چیزیں دے کر تمہارے اوپر احسان کیا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ تو اتنی شان والا، اتنے مرتبے والا نبی اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت ہم کریں گے اللہ رب العالمین ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے، اور اگر اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے آگے بڑھیں گے تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔